اعوذ باللہ السمیع العلیم الرحمن الرحیم۔ سیول رویژن کی گراؤنڈز اور کنڈیشنز کی سب سے پہلے ہم سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ سیکشن 115 سی پی سی 1908 دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ان کنڈیشنز کے اوپر بیس کرتا ہے جن کے تحت ریویژنل کوڈ کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ماتحت عدالت کے آرڈرز کے اندر مداخلت ایک ریویژنل کوڈ کر سکتی ہے۔ اور سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا دوسرا حصہ کی نیچر، ان آرڈرز کی کائنڈز بیان کرتا ہے جن کا سیول رویژن کے ایمبٹ میں آنے کا احتمال ہو، یعنی جن میں ایک ریویژنل کوڈ ریویژن کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بطور ریویژنل کوڈ ماتحت عدالت کے آرڈرز کے اندر مداخلت کر سکتی ہے۔ اب سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی اگر آپ نیچر اینڈ سکوپ کو ڈسکس کرنا چاہیں ریسرچ پرپسز کے لیے تو 2005 سی ایل سی پیج 1347 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صاحب ہم لوگ سیول رویژن کے اختیارات استعمال کرنے کی جو سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر کی شرائط اور وہ آرڈر جن کے خلاف سیول رویژن ہو سکتی ہے وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی عدالت نگرانی ماتحت عدالت کے آرڈرز کی ریویژن کر سکتی ہے اگر جو انڈر ریویژن آرڈر ہے وہ کیس ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے، اور وہ آرڈر جس کے خلاف ریویژن انڈر پروسیڈنگ ہے اس عدالت کا ہونا چاہیے جو کہ اس ریویژنل کوڈ جس میں یہ سول ریویژن دائر کی گئی ہے اس کی ماتحت عدالت ہے۔ اور ریویژن اس صورت میں کی گئی ہے کہ اسی ریویژنل کوڈ کے اندر اس آرڈر کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور جہاں پر یہ کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہیں تو ریویژنل کوڈ اپنی ماتحت عدالت کے آرڈرز کے اندر ریویژن کے ذریعے مداخلت کر سکتی ہے کہ اگر ماتحت عدالت نے ایسے اختیارات استعمال کیے جو اس کو حاصل نہیں تھے۔ مثلا جو فیصلہ کیا ہے ماتحت عدالت نے دیٹ واز وداؤٹ اینی جورسڈکشن، کوئی بھی جورسڈکشن ٹیریٹوریل ہے یا پیکونری ہے، جورسڈکشن حاصل نہیں تھی، فیصلہ کر دیا ماتحت عدالت نے، یا سب آرڈینیٹ کورٹ نے وہ فیصلہ کرتے ہوئے ان اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا جو کہ اس سیول کوڈ ماتحت سیول کوڈ کو حاصل تھے، اور ان اختیارات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیصلہ دے دیا ہے، ان کو استعمال نہیں کیا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ سیکشن 151 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 انہیرنٹ پاور آف دا سیول کوڈ کی طرف جاتا ہے۔
اس کے بعد ریویژنل کورٹ یہ بھی دیکھے گی کہ ماتحت سیول کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے کے اختیارات تو تھے، لیکن اس نے irregularity یا illegality کے ساتھ کوئی اختیار استعمال تو نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو پھر سیول ریویژن میں سیول ریویژنل کورٹ جو ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے، وہ مداخلت کر دے گی۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ریویژنل کورٹ کبھی بھی ماتحت سیول کورٹ کے آرڈرز کے اندر سیول ریویژن کے ذریعے مداخلت نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے سیکشن 115 کوڈ سول پروسیجر 1908 واضح دے دیتا ہے دونوں پارٹ میں۔ اس حوالے سے اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 1996 MLD پیج 1523 جو ہے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ پارٹیز کے درمیان اگر کمپلیکیشنز ہیں یا ایسی گراؤنڈ سیول ریویژن میں بیان نہ کرنے سے ایک سیول ریویژن کے اختیارات پر کوئی قدغن تو نہیں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا صاحب کے انصاف پریویل کرنا چاہیے اور ماتحت عدالت کی غلط کارروائی کو روکنے کے لیے ایک ریویژنل کورٹ کو ریویژن کے ذریعے سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 واضح کر دیتی ہے کہ انصاف کی بالادستی کے لیے ماتحت سیول کورٹ کے کوئی بھی irregular یا illegal آرڈرز کے اوپر چیک کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ایک ریویژنل کورٹ کو اپنے سیول ریویژن کے اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے 1991 MLD پیج 345 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات ہے کہ ریویژن میں جو صادر شدہ آرڈر کی نظر ثانی کا حکم بھی اس ریویژن میں صادر شدہ سمجھا جائے گا، اسی طرح ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر جو کنڈیشن سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 لگا رہا ہے اگر وہ آڑے آ رہی ہیں تو پھر سیول ریویژن جو ہے دیٹ از اے کمپیٹنٹ ریمیڈی، اور ایک کمپیٹنٹ ریمیڈی کے ساتھ ساتھ ایک کمپیٹنٹ جورسڈکشن پریویل کر جاتی ہے ایک ریویژنل کورٹ کی۔ اس حوالے سے میں ریفر کرتا ہوں 1991 CLC پیج 1768 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر جو ریویژن کنندہ ہے اس نے اگر گراؤنڈز کے اندر بے شمار گراؤنڈز درج کیے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ سیول ریویژن صرف ایک پر اگر ایڈمٹ ہو گئی ہے سماعت کے لیے تو بحث میں وہ اپنے اسی نقطے کو، جس نقطے کی بنا پر وہ سیول ریویژن ایڈمٹ ہوئی ہے، وہ اسی نقطے کے اندر اندر ہی اپنی بحث کو محدود رکھنے کا پابند نہیں ہے، بلکہ جو دوسری گراؤنڈز ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ جو ماتحت سیول کورٹ ہے اس کے آرڈر کے خلاف
جو آرڈر وہ سمجھتا ہے کہ irregular ہے یا illegal ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا یا حاصل شدہ اختیارات کو استعمال ہی سب آرڈینیٹ سول کورٹ نے کیا ہی نہیں ہے، وہ تمام جو گراؤنڈز اس نے لی ہیں وہ تمام گراؤنڈز کو بجائے اس کے کہ جس پوائنٹ کے اوپر وہ سول ریویژن ایڈمٹ کی ہے ریویژنل کورٹ نے وہاں تک محدود رہے، بلکہ تمام گراؤنڈز کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر اپنی آرگومنٹس کر سکتا ہے اور اس ریویژن کی آرگومنٹس میں وہ اس اپنے سکوپ کو تمام گراؤنڈز تک پھیلا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1992 MLD پیج 531 جو ہے یہ ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر اچھا گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اب صاحب یاد رکھیے گا، بات چل رہی ہے سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی، جو اپلائی صرف اس وقت ہوتی ہے جب کسی عدالت نے غیر قانونی طور پر وہ اختیارات استعمال کیے ہیں یا وہ اختیارات استعمال نہیں کیے ہیں جو اس کو حاصل ہیں، یا تو اس نے غیر قانونی اپنے اختیارات استعمال کر لیے یا اس کو جو قانونی اختیارات حاصل تھے وہ اس نے استعمال ہی نہیں کیے ہیں۔ اور اختیار تو ایک سب آرڈینیٹ سول کورٹ کو کوئی فیصلہ کرنے کے تھے، مگر غیر قانونی طور پر یا irregularity کے ساتھ اس سب آرڈینیٹ سول کورٹ نے اس آرڈر کو پاس کیا ہے۔ اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت دیے گئے جو اختیارات ہیں وہ کسی قانونی یا واقعاتی فیصلے کے اوپر جو بااختیار عدالت نے کیا ہے، یعنی سیکشن 115 کے تحت جو دیے گئے ہیں کسی قانونی یا فیکچول فیصلے پر نہیں ہوگا جو بااختیار عدالت نے کیا ہے، اور اسی میں عدالت کی جورسڈکشن متاثر نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ایک سب آرڈینیٹ سول کورٹ کا کوئی فیصلہ قانونی یا فیکچول کتنا ہی غلطی کے اوپر کیوں نہ ہو، جب تک اس میں جورسڈکشن متنازع نہ ہو، سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت اختیارات نگرانی بروئے کار نہیں لا جا سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اختیارات رکھنے والی عدالت کوئی بھی قانونی یا واقعاتی فیصلہ کرنے کے لیے بااختیار ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں لگایا جا سکتا جب تک جو 3 کنڈیشنز ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں سیکشن 115 کے تحت ان میں سے کوئی ایک یا تینوں موجود نہ ہو۔ اب اگر میں دوبارہ ان تینوں کو ڈسکس کروں، وہ کون کون سے؟ کہ ایسے اختیارات جو وداؤٹ جورسڈکشن اس نے استعمال کیے، یا وہ اختیارات جو اس کو حاصل تھے لیکن سب آرڈینیٹ کورٹ نے استعمال نہیں کیے۔ اس کے بعد اختیارات تو استعمال کرتی ہے ایک سب آرڈینیٹ کورٹ، لیکن وہ کیا کرتی ہے یا انلیگیلٹی کا کوئی فیکٹر آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2007 SCMR پیج 1700، 1997 SCMR پیج 1139 ہے، 2000 SCMR پیج 431 ہے، اور PLJ 1987 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 288 جو ہے اس معاملے کو، اس نقطے کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ ہاں صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا سول ریویژن کے اوپر،
کہ جس عدالت کو قانون نے اختیارات دیے ہوئے ہیں اسے کسی قانونی یا واقعاتی معاملہ جو اس کے سامنے آیا ہے وہ غلط یا صحیح فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ غلط ہے تو اس کی درستگی آپ کو پتہ ہے کہ ایپلیٹ فورم پہ اپیل میں ہو جائے گی. اگر نگرانی انڈر سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر میں وہ معاملہ نہیں آئے گا جب تک کہ وہ 3 کنڈیشنز پوری نہ ہو رہی ہوں. اگر اس نے قانونی غلطی کی ہے، واقعاتی غلطی کی ہے تو بھائی وہ بااختیار ہے، کر گئی، آپ اپیل میں جائیے گا ایپلیٹ فورم پہ. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اپیل کا جو سکوپ ہے وہ واسٹ ہے اور سول ریویژن کا جو سکوپ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ لمیٹڈ ہے. ویسے مزہ بھی کافی آتا ہے، ایک ہی تاریخ میں پیش ہوتے ہیں ہم لوگ. ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی تقریباً ایک ہی پیشی میں فیصلہ ہو جاتا ہے جی، اور ہائی کورٹ میں بھی موسٹلی اب ایسے ہی ہوتا ہے جی، اور فیس بھی پوری مل جاتی ہے. چلے یہ تو باتیں تھیں، تھوڑی سی پوائنٹ سے ہٹ رہے تھے ہم لوگ. لیکن اگر ہم اسی نقطے کو اسکوپ اینڈ نیچر کے حوالے سے ایک سول ریویژن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 2012 CMR پیج 508 ہے، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 906، 2001 CMR پیج 1700 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا صاحب کہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 سیکشن 115 اگر ہم اس کے الفاظ کو اور تو دوسرے تمام اسٹیچوٹ کی طرح یہ بھی وضاحت طلب ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک وکیل کا کام تو ان الفاظ کو اور ان اصطلاحات کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہم جو ہے اگر دیکھیں کہ سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر میں لفظ کیس ڈیسائیڈڈ استعمال ہوا ہے. نگرانی کے اختیارات صرف کیس ڈیسائیڈڈ کی پڑتال کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. فائنل آرڈر ہے، فائنلٹی گین کر گیا ایک خاص پوائنٹ کے اوپر. اب بات تو یہ ہے صاحب، اس پوائنٹ کی انٹرپریٹیشن میرے جیسے نالائق وکیل اپنے انداز سے کریں گے اور آپ جیسے لائق وکیل اپنے انداز سے کریں گے. اور اس کے بعد کوڈ سب آرڈینیٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے سیکشن 115 کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ سول ریویژن صرف عدالت ماتحت کے فیصلے کے خلاف ہی سنی جا سکتی ہے. اب سب آرڈینیٹ کوڈ کیا ہے؟ اب اس کی بھی انٹرپریٹیشن ڈیمانڈ کرتی ہے، اور خاص طور پہ درج ہے کہ ان وچ نو اپیل لائی دیا. اب یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے اوپر کچھ وضاحت ہونی چاہیے، اور اس کی انٹرپریٹیشن ہر بندہ اپنے انداز سے کرے گا. اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ وہ کون سے آرڈرز ہیں جن کے خلاف اپیل نہیں ہوتی، یعنی اپیل کا حق قانون میں نہیں دیا گیا. سیکشن 9 جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت جو فیصلہ شدہ ڈگری کے خلاف کہ اپیل نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد سب آرڈینیٹ سول کورٹ کو اختیار سماعت نہ ہونے
اور استعمال نہ کرنے اور اختیار سماعت ہوتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال نہ کرنا. اب یہ ایک ایسی ٹیکنیکلٹی ہے ان فریزز کے اندر جو کہ ہر وکیل اپنے مائنڈ، اپنی ایکسپیرینس اور اپنی انٹلیکچول ابیلٹیز کی بنا پہ مختلف انداز سے کرتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ میٹر یہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بحث لمبی ہو جائے گی. کیوں نہ اس بات کو ہم ایک اچھا ٹاپک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے اور گپ لگائیں گے اس پہ بھی. اب بات تو ہم کر چکے ہیں کہ دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد کون کون سی ریمیڈیز ہیں. ریویو بھی ہم نے بات کر لی، اب ہم ریویژن کی بات کر رہے ہیں. اعلیٰ عدالتوں میں جا کے وہ ریویژن دائر کرے گا، اعلیٰ عدالتوں میں اپیل دائر کرے گا، اور الگ الگ مرضی کے مطابق وہ اپنی ریمیڈیز کو اویل کر سکتا ہے. اب اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سول ریویژن کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کے لیے بھی کوئی ریمیڈی ہے. دعویٰ تو اس کے حق میں ڈگری ہوا ہے، لیکن ڈگری کے اندر کچھ پوائنٹس اس کے خلاف ڈگری ہو گئے. جس حوالے سے کراس آبجیکشن بنتا ہے، اس کا ریویژن نہیں بنتی ہے. کیوں نہ نیکسٹ ٹائم ہم تھوڑی سی اس پہ ہم نے پہلے بھی گپ شپ لگائی ہے کراس آبجیکشنز کے اوپر. انشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور کراس آبجیکشنز کے اوپر گپ لگاتے ہیں. دعاؤں میں دوستو یاد رکھے گا، اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے، گپ لگاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.